اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے، جس نمک پر آج ہم بات کریں گے وہ ہے کلکیریا سلف۔ یہ عضلاتی جو گروپ ہے کلکیریا فاس اور کلکیریا فلور اور پھر کلکیریا سلف، یہ اس کا تیسرا نمک ہے۔ اس میں یہ وصف ہے کہ یہ قانون مفردہ کی مطابق یہ مصفی خون دوا ہے۔ یوں تو بائیو کیمک نمکیات میں معالجین کے لیے سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ ہر گروپ کی ایک مصفی خون دوا ہے۔ بائیو کیمک نمکیات کے اعصابی گروپ اور عضلاتی گروپ اور غدی گروپ میں ہر تحریک کی ایک مصفی دوا موجود ہے۔ مثلاً اعصابی نمکیات میں قالی سلف، عضلاتی نمکیات میں کلکیریا سلف اور غدی نمکیات میں نیٹرم سلف۔ یہ تینوں دوائیں طب مفرزہ کے مطابق جہاں خون کی اصلاح کی ضرورت ہو، موقع اور تحریک کے مطابق استعمال کروا کے مطلوبہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ان کو میں سلفا ڈرگز کے نام سے موسوم کرتا ہوں۔ جیسا کہ استاد محترم جناب حضرت دوست محمد صابر ملتانی نے بھی 3 نسخے مصفی محرک اعصاب اور مصفی محرک عضلات اور مصفی محرک غدد کے نام سے جو ہیں ترتیب دیے تھے اور تحریر بھی کیے تھے، جن سے آج تک معالجین قانون مفردہ مزاجی طور پر کام لے رہے ہیں۔ اسی طرح قالی سلف، کلکیریا سلف اور نیٹرم سلف، یہ تینوں نمکیات بلحاظ تحریکات اور مزاج مصفیات خون کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ یہ جہاں بھی معالجین کو ایسے امراض خبیثہ اور امراض ضدی امراض جن میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی سیپٹک اور اینٹی الرجی نسخہ جات کی ضرورت ہو، وہاں پہ اپنی عقل و دانش کے مطابق ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم جس سالٹ کی بات کر رہے ہیں وہ سالٹ بھی اپنے مزاج کے مطابق جو ہے مصفیات خون کے لیے انتہائی مفید و مؤثر ثابت ہوا ہے۔ اس کا نام کلکیریا سلف ہے۔ کلکیریا سلف بلحاظ مزاج جو میں نے عرصہ 35 سال میں اپنے معالجات میں، اپنے مشاہدات میں اس کا مزاج جو ہے وہ متعین کیا ہے، وہ خالصاً غدی اعصابی ہے۔ غدی عضلاتی امراض کے لیے بہترین قسم کا مصفی خون ہے۔ جسم کے اندر جو پھوڑے اور پھنسیاں اور اس طرح کے عوارضات پیدا ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ اسی لیے یہ سر سے لے کر پاؤں تک ایسے امراض کا علاج دریافت ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اتنا سریع الاثر جو ہے وہ کوئی نسخہ نہیں دیکھا۔ اور پھر مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ ایک سنگل دوا
آپ اس سنگل دوا سے اور ایک مفرد دوا سے آپ عام نزلہ زکام سے لے کر کینسر تک کے امراض کا، بگڑے ہوئے ناسوروں کا اور بگڑے ہوئے خون میں کے اندر جو فسادات ہیں ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ صفراوی پھنسیاں جو کہ خلط صفرا کے بڑھ جانے سے کھجلی ہو، خارش ہو، بالوں کا گرنا، پھوڑے پھنسیاں جو مزمن صورت اختیار کر چکے ہوں اور سر کی کھوپڑی اور جلد کو متاثر کریں اور پیلے رنگ کا ان میں پیپ اخراج ہو، پیلے رنگ کا زردی مائل و سفید پیپ اس میں خارج ہو اور جلن ہو، ان کے لیے پورے جسم میں سے اس طرح کی اگر کوئی پھوڑے اور پھنسیاں ہوں تو ان کے لیے آپ بھروسہ کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آنکھوں کا ورم، آنکھوں سے زرد رنگ کا گید اور اخراج ہو، سرخی ہو، آشوب چشم ہو کا پرانا عارضہ ہو اور چیزیں دھندلی دکھائی دیں، روشنی ناقابل برداشت ہو، تو اس طرح کانوں میں بہنے اور کان بجنے اور کان سے ایک زرد رنگ کی پیپ کا اخراج اور کبھی خون اور کبھی خون ملا پیپ خارج ہو اور کانوں میں درد ہو، خجلی ہو اور قوت سماعت بھی متاثر ہو، اس لیے اس کے لیے اس نمک کو نہیں بھولنا۔ دائمی نزلے کی یہ خاص دوا ہے۔ دائمی نزلہ جس میں مواد کا رنگ زرد اور کبھی سفید اور کبھی خون آلود گاڑھے مواد کا اخراج ہونا اور کبھی خشکی بندش، کبھی کھل جائے کبھی بند ہو جائے، ایک نتنا بند ہو جائے ایک کھل جائے، اور نکسیر اور سونگھنے کی قوت زائل ہو جائے اور ناک کی ہڈی تک خراب ہونا اور گلنا شروع ہو جائے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور چہرے پر پیپ سے پرکیل مہاسے نکلنا، یہ اس کی خاص علامات ہیں۔ اور اسی طرح منہ سے بدبو آئے، مسوڑوں کی سوجن، دانتوں کی جڑوں میں پیپ اور ریشہ پڑ جائے اور دانت خراب ہو جائیں، اور حلق سے زرد رنگ کا بلغم خارج ہو اور خناک، اور اسی طرح حلق میں خشکی اور جلن محسوس ہو۔ بریسٹ کینسر میں پیپ خارج ہو، بریسٹ کے جو ہیں زخم بن جائیں، پک جائیں، ان کے لیے بھی بیرونی اور طور پر اور خوردنی طور پر دونوں صورتوں میں یہ دوا بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سینے میں جلن، معدہ درد، متلی، قے درد، معدہ کھانے کے بعد نفخ اور میٹھی چیزوں کی خواہش، پیچش مروڑ اور پاخانہ تھوڑا تھوڑا حاجت سی محسوس ہو، تو اس طرح اس کے لیے بھی، یا انتڑیوں میں سے خون اور پرانی پیچش اور زخموں کے لیے، السر کے لیے بہت مفید ہے۔ سوزش، درد، ٹیس اور سوزاک کی قابل بھروسہ دوا ہے۔ پیشاب کرتے وقت شدید تکلیف محسوس ہو، مثانے میں پیشاب کرنے میں خون آمیز پیپ کا اخراج ہو، گردوں کی بلغمی جھلیوں کی سوزش اور ورم، غدی عضلاتی تحریک میں اور سوجن جن سے پیپ نکلے، اور غدی ذوف با صورت انزال، اور اس طرح کی بے شمار جو غدی علامات ہیں ان کے لیے آپ اس کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسا سیلان الرحم جس کے اندر پیلے رنگ کا مادہ ہو اور خون یا رطوبت گاڑھی زرد ہو، ان کے لیے، اور ان عورتوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے جن کو اٹھرا یعنی سوزاکی مادہ کی زیادتی کی وجہ سے بانجھپن ہو، بے اولادی ہو، تو وہ علامات تمام اس دوا سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ خارش، چلن اور حیض کی باقاعدگیاں اور خون کی رنگت سیاہی مائل، اسرت طمس، کثرت طمس، زیادتی حیض، دوران حیض پیڈو میں درد اور کھچاؤ، آلات تناسلِ
زنانہ میں جلن، پیپ والے پھوڑے، رحم کے منہ میں زخم، پستانوں کے زخم، پیپ خارج ہو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بریسٹ کینسر کے میں بھی مؤثر ہے۔ جوڑوں کی بات کریں تو ہاتھوں، پیروں اور چھوٹے بڑے جوڑوں کی انگلیوں، پنڈلیوں، ٹانگوں کی سختی، اکڑن، بھاری پن، کندھوں، کلائیوں، کونیوں میں درد، عرق نساء کا درد، ہاتھوں اور پیروں میں پسینہ، ریڑھ کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا، جوڑوں کا پک جانا، تمام جوڑوں اور کمر کے زخموں اور پیپ والے پھوڑوں کے لیے بے مثال دوا ہے۔ اسی طرح جسم کے کسی حصے میں سر سے لے کر پاؤں تک رنگت جو جلد کی وہ پیلی پڑ جائے، جیسے یرکان اصفر سے ہوتی ہے، یا ایسے سفراوی و غدی عوارضات جن میں جلن و تپکن ہو، ساڑ اور جلن محسوس ہو، زرد رنگ کا مواد یا پیپ خارج ہوتی ہو، ایسے پھوڑے پھنسیوں جن میں پیپ زرد رنگ کا ہو اور اس کا اخراج لمبے عرصے تک رہے اور ختم نہ ہو، سلیشیا یا اس کے بعد سلیشیا سے بھی وہ اخراج نہ ہو تو اس کے بعد آپ کلکیریا سلف استعمال کر کے اس کی پیپ کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ صفرا کی زیادتی کے باعث جلد میں چیونٹیاں سی چلتی محسوس ہوں، جیسے سوئیاں چبھتی ہیں، گرمیوں میں جلد پھٹ جائے، زرد رنگ کے چھلکے جھڑیں، جلندار خارش ہو اور خاص طور پر غسل کرنے کے بعد خارش ہو، تو نوجوان لڑکے لڑکیوں کے چہروں کے کیل جن سے زرد گاڑی پیپ خارج ہو یا آگ سے جھلس جانا یا جل جانے کے لیے بھی اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھوڑے پھنسیوں، خارش و دیگر جلدی عوارضات میں اس کی مالش و مرہم اور آنکھ، ناک، کان کے لیے قطرے بنا کر اور آئل بنا کر، کریمیں بنا کر فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ دوا خاص طور پر خون کی خرابیوں، پھوڑے پھنسیوں، دانت چنبل، ناسور، چہرے کے کیلوں، خارش جو کہ مزمن پرانی ضدی صورت اختیار کر کے ٹھیک ہونے کا نام نہ لیتی ہو، از حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے 1 حصہ دوا اور 10 حصے ویزلین لے کر مرہم بنا کر استعمال کریں۔ اسی نسبت سے ڈراپس، روگن، گلیسرین، ڈسٹل واٹر ملا کر مطلوبہ مرکبات بنائے جا سکتے ہیں جو کہ بیرونی استعمال میں مفید ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس دوا سے، کلکیریا سلف سے، بے شمار ایسے ضدی امراض کا علاج کیا ہے جو میرے لیے میری پریکٹس میں وجہ شہرت ہے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا بالخصوص قانون مفرد اعضاء کے معالجین سے کہ وہ اس بالکل حقیر سے سادہ سے اس جو سالٹ ہے اس سے میری تحقیق کے مطابق فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کے فضل سے کبھی مایوسی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ جو لوگ اس بائیو کیمک تھیوری کے نمکیات کو بلحاظ بمطابق طب مفرد اعضاء مزاج کے طور پر ان کو استعمال کر رہے ہیں، آپ ان سے دریافت کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی پریکٹس کو بے حد کامیاب بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی آڈیو میں۔ تو میں چاہوں گا کہ ان نمکیات کے استعمال کے دوران اگر کوئی آپ کو مشکل پیش آتی ہے یا آپ کوئی دریافت کرنا چاہیں، مجھے مشورہ بھی دے سکتے ہیں، مشورہ لے بھی سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔